الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فتاوی شامی یہاں بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ہیں ماتن اس کتاب کے، دوسرے ہیں شارح اور تیسرے ہیں محشی۔ ماتن جو ہیں وہ ہیں امام طمرطاشی اور شارح ہیں امام حسکفی کشک والے کاف کے ساتھ، اور محشی ہیں امام شامی جن کو ابن عابدین کہتے ہیں۔ تو ماتن طمرطاشی ان کا لقب ہے شمس الدین طمرطاشی۔ متن کا نام ہے تنویر الابصار، اور تنویر الابصار کی شرح ہے در مختار۔ در مختار کے مصنف ہیں امام حسکفی علاء الدین محمد بن علی حسکفی، اور اس پر حاشیہ ہے رد المحتار، جس کا دوسرا نام ہے حاشیہ ابن عابدین یا فتاوی شامی۔ رد المحتار علی در المختار، علی در المختار۔ تو یعنی اصل ہے تنویر الابصار متن، اس کی شرح ہے در مختار، اور در مختار کے اوپر حاشیہ ہے رد المحتار۔ مختار جو ہے یعنی مختار اصل میں تھا، تو در پسندیدہ موتی۔ مختار کے دو معنی ہیں، ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور دوسرا مطلب اختیار سے پسندیدہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں جو مختار ہے، لفظ کے لحاظ سے آج یہ لفظ موجود ہے، یعنی جو مخمس ہے صفہ کے سامنے 5 کونوں والی عمارت، جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، تو وہاں جو اس کا دایاں کونا ہے صفہ کے سامنے، اس پر الرسول المختار، یعنی نجدیوں نے اگرچہ بہت کچھ مٹا دیا ہے لیکن یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا وہ مطلب وہ نہیں لیتے جو ہم لیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ مطلب نہیں ہے جو مختار کل والا مطلب ہے، یعنی مختار بمعنی اختیار والا۔ تو اس واسطے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اس کو مٹانے سے، بہرحال لکھا ہے وہاں پر۔ تو باقی یعنی یہ اختیارات سے دونوں مطلب جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جو کتاب کا نام ہے تو وہ مختار بمعنی پسندیدہ۔ رد المحتار، تو محتار جو ہے وہ حیرت زدہ، حیرت زدہ یعنی محتار سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ رستہ گم کر چکا ہے اور اپنی منزل کھو چکا ہے، یہ ہے محتار۔ تو رد المحتار کا مطلب یہ ہے کہ اسے منزل کی طرف واپس لوٹانا، منزل کی طرف پہنچانا۔ یہ یعنی حاشیہ ابن عابدین یا رد المحتار علی الدر المختار۔ اچھا جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو یہ خطبہ ہے فتاوی شامی کا، یعنی حاشیہ ابن عابدین کا۔ احمدو کا، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ احمدو کا یا من، اے وہ ذات، تنزہت ذاتہ، اے وہ ہستی کہ جس کی ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ انل اشباہ والنظائر، اشباہ اور نظائر سے، یعنی جس کی مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اشباہ بھی جمع ہے اور نظائر بھی جمع ہے، اشباہ اور نظائر سے۔ وَأَشْكُرُكَ، اور میں اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکراً مفعول مطلق ہے اور پھر موصوف ہے۔ استزید، یہ سارا جملہ شکراً کی صفت ہے، یعنی ایسا شکر کہ جس شکر کے ذریعے سے، بہی میں جو ضمیر مجرور ہے وہ شکر کی طرف راجع ہے۔ استزید بہی، جس شکر کے ذریعے سے میں مزید چاہتا ہوں، جس شکر کے ذریعے سے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ من دورار غرار الفوائد ظواہر، یہ ظواہر یہ مفعول بھی استزیدو کا، کہ جس شکر کے ذریعے سے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جواہر، یہ جو اردو فارسی میں گوہر ہے، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے تو پھر گوہر کو جوہر پڑھا جاتا ہے، پھر جوہر سے جواہر۔ تو جس شکر کے ذریعے سے میں قیمتی چمکنے والے موتی حاصل کرنا چاہتا ہوں، ظواہر چمکنے والے۔ اچھا جی، کس کے ذریعے سے؟ من دورر، دورر غرر، فوائد کے۔ غرر جو ہے یہ غرہ کی جمع ہے، جو کہ گھوڑے کے ماتھے کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر کسی بھی چیز کی طرف جب غرر کی اضافت ہوتی ہے تو اس کے افراد میں سے جو مضاف الیہ ہے، اس کے افراد میں سے جو نفیس ترین افراد ہوں وہ مراد ہوتے ہیں، یعنی غرر الفوائد، فوائد میں سے جو بہترین فوائد ہیں ان کے موتی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اس شکر کے ذریعے سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا۔ تو شکر جو ہے یہ باعث ہے اضافے کا، تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایسا شکر کہ جس کے ذریعے سے میں جو اہم فوائد کے موتی ہیں ان سے چمکتے جوہر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ، اس کا عطف ہے اشکرک پر، یعنی پہلے احمدک، پھر اشکرک، پھر اسألک، اور سوال کرتا ہوں میں اے اللہ تجھ سے غایت الدرایت، درایت سمجھ، غایت انتہائی درجے کی سمجھ، یعنی درایت تو وہ بھی ہو سکتی ہے جو پرائمری درایت ہو یا متوسط درایت ہو، تو یہ ہے انتہائی درایت۔ وَدَوَامَ الْعِنَایَاتِ، اور میں سوال کرتا ہوں اے اللہ تجھ سے ہمیشہ کی نگہبانی کا، یعنی عنایت سے مراد ہے اللہ کی نگہبانی بندے کے لیے، تو اس کا دوام کہ تو ہر وقت میری نگرانی کر، میری پاسبانی کر۔ تو یہ درایت پر عطف ہے دوام کا، یعنی غایت پر، غایت الدرایت و دوام العنایات بالہدایات والوقایات۔ تو بالہدایہ پر عطف ہے وقایہ کا، اور یہ دونوں مل کر ان کا جو متعلق ہے وہ عنایہ ہے، یعنی عنایت ہے نگہبانی کرنا، دھیان دینا، توجہ کرنا کسی چیز کی طرف۔ تو وہ نگہبانی کس لحاظ سے؟
ہدایت اور وقایت کے لحاظ سے، دوام العنایت بالہدایت، یعنی بالہدایہ کا تعلق نہ دوام کے ساتھ ہے نہ پیچھے درایت کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق عنایت کے ساتھ ہے، اور عنایت کی کئی قسمیں ہیں، تو اس واسطے عنایت کو معین کرنے کے لیے کہ کون سی عنایت میں چاہتا ہوں، کہ عنایت بالہدایہ والوقایہ، کہ میرا اللہ دھیان رکھے، میرا اللہ تعالیٰ میری پاسبانی کرے ہدایت کے لحاظ سے اور شر سے بچانے کے لحاظ سے، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ اصل میں اب سارے کتابوں کے نام ہیں جو فقہ کی مشہور کتابیں ہیں، تو اصطلاحی طور پر کتابوں کے نام ہیں اور لغوی طور پر یہاں مراد ہیں، یعنی یہاں معنی ان کا جو عرف میں کتابوں کا ہے وہ مراد نہیں ہے، یعنی ہدایہ جس طرح کتاب ہے، عنایہ کتاب ہے، ہدایہ کی شرح ہے، وقایہ ہے اور پھر شرح وقایہ ہے، آگے البدایہ والنہایہ ہے، آگے محیط ہے، ایضاح الحقائق ہے، کشف الخزائن ہے اور کنز الدقائق ہے، السراج الوہاج ہے، یہ سب یعنی کتابوں کے نام ہیں، ویسے فقہ کی کتابوں کے نام ہیں، لیکن یہاں پر ان کا لغوی مطلب جو ہے وہ مراد ہے۔ اچھا جی، فی البدایات والنہایات، یہ اس کا تعلق ہے اسألو کے ساتھ، کہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مہربانی کا بدایت میں بھی اور نہایت میں بھی، یعنی آغاز کے اندر بھی اور انتہا کے اندر بھی، یہ بھی کتابوں کے نام ہیں۔ وفتحا، غایہ پر عطف ہے کہ میں سوال کرتا ہوں اے اللہ تجھ سے کہ تو کھول دے دروازہ فتح بابل منح، منح منیحہ تحفے کو کہتے ہیں، تو تحفوں کا دروازہ تو کھول دے، من مبسوط بحر فیض کا، تیرے فیض کے سمندر سے جو کھلا مقام ہے اس کا تو دروازہ کھول دے۔ المحیط، یہ فیض کی صفت ہے کہ ایسا فیض تیرا جو کہ احاطہ کرنے والا ہے حقائق کی وضاحت کا، لإیضاح الحقائق۔ اچھا جی، تو ایک تو میں فتح کا سوال کرتا ہوں، پھر وکشف خزائن الاسرار، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو اسرار و رموز کے جو دفینے اور خزینے ہیں ان کو کھول دے میرے لیے، لاستخراج درر البحار، تاکہ سمندروں کے موتی میں نکال سکوں، من کنز الدقائق، دقائق کے خزانے سے۔ تو حمد کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ، اور میں صلاۃ بھیجتا ہوں اور سلام، اے اللہ صلاۃ و سلام تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ سراج الوہاج ہیں، یعنی یہ کتاب کا نام ہے، اس کی جو قدوری کی شروحات میں سے بھی، تو میں جو تیرے نبی سراج وہاج ہیں، وصدر شریعہ، اور شریعت کے صدر ہیں۔ تو ہر جو لقب ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، مثلا مطلقاً اس امت میں امام اعظم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم جس وقت امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، تو اس وقت یہ ہے کہ امت کے اندر صحابہ کے بعد جو ائمہ ہیں ان میں امام اعظم، اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ انبیاء کے امام اعظم۔ تو آج کے یعنی غیر مقلدین جو ہیں وہ